بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بچومن اسٹاک ٹینک۔ اسفالٹ پلانٹ کے لیے کتنے اسٹاک کی ضرورت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر 1 ٹن والے اسفالٹ پر ہمیں کم از کم کتنی بچومن درکار ہے، اور اسی طریقے سے 1.5 اور 2 ٹن کے لیے کتنے اسٹاک کی ضرورت ہے۔ 1 ٹن اسفالٹ پلانٹ اگر مسلسل 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو کم از کم 18 سے 20 ٹن بچومن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پلانٹ جس کی کیپیسٹی 1 ٹن ہے تو اس کے لیے کم از کم 20 ٹن بچومن تیار کی جاتی ہے۔ اس کو مطلوبہ ٹمپریچر 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کم از کم 1 ٹن والے اسفالٹ پلانٹ کے لیے بچومن 100 ٹن کے قریب بچومن کا سٹاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شکریہ۔ 1.5 ٹن والے اسفالٹ پلانٹ یعنی جس کی مکسر میں 1500 kg میٹیریل مکس ہوتا ہے، اس کو 27 سے 30 ٹن بچومن چاہیے ہوتی ہے ایک دن میں۔ اس پلانٹ کے لیے کم از کم بچومن جو کہ تیار کی جانی چاہیے وہ 30 ٹن ہے، یعنی اس کو مطلوبہ ٹمپریچر 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک 30 ٹن بچومن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سٹاک جو کم از کم ٹوٹل سٹاک ہے وہ 140 ٹن ہونا چاہیے۔ 2 ٹن والا اسفالٹ پلانٹ جس کی مکسر کی کیپیسٹی 2000 kg ہوتی ہے، اگر مسلسل 8 گھنٹے چلے تو کم از کم اس کو 38 سے 40 ٹن بچومن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے 40 ٹن بچومن کو 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک تیار کیا جاتا ہے۔ اس پلانٹ کے لیے کم از کم ٹوٹل سٹاک 160 ٹن ہونا چاہیے۔ اسفالٹ پلانٹ ایک ایسی مشین ہے جس کو کام مکمل ہونے کے بعد ڈسمینٹل کر کے دوسری جگہ یعنی دوسرے پروجیکٹ پر شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بچومن ٹینک ایسے ہونے چاہیے جو کہ آسانی سے موو کیے جا سکیں، لہٰذا عمومی طور پر ٹرالر کی چوڑائی 8 فٹ کے قریب ہوتی ہے، لہٰذا اس کو 8 فٹ کے قریب ڈائے میں ہی تیار کیا جانا چاہیے تاکہ آسانی سے موو ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک بچومن ٹینک جس کی لمبائی 20 فٹ کے قریب ہے اور اس کا ڈایا 8 فٹ ہے تو تقریباً اس میں 25 ٹن کے قریب بچومن ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 8 فٹ بائی 30 فٹ کے بچومن ٹینک میں 38 ٹن کے قریب بچومن آتی ہے، اور 8 فٹ بائی 40 فٹ کے بچومن ٹینک میں 50 ٹن کے قریب بچومن آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ بچومن کی گاڑی ہے اور یہ اس کی اوپر والی سائیڈ ہے۔ یہاں پر اس کے ڈھکن ہیں۔ پہلے والے ڈھکن کو کھول دیا گیا ہے تاکہ برنر لگاتے وقت جو اندر پریشر بنے وہ آسانی سے نکل جائے۔ یہ بچومن کی ایک گاڑی ہے جس میں تقریباً 50 ٹن کے قریب بچومن ہے۔ اس کو LDO برنر کی مدد سے گرم کیا جا رہا ہے۔ بچومن کو گرم کرنے کے بعد اس کو ان لوڈنگ ٹینک میں ڈال کر وہاں سے بچومن پمپ کی مدد سے اسٹاک ٹینکوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ٹینک اس کا ڈایا 12 فٹ کے قریب ہے اور ہائٹ 20 فٹ ہے۔ اس میں تقریباً 55 سے 60 ٹن کے قریب بچومن آسانی سے آ جاتی ہے، اور یہ دونوں چھوٹے ٹینک 15 ٹن کیپیسٹی کے ہیں۔ بچومن گرم ہونے کے بعد لیکوڈ شیپ میں آتی ہے۔ جب اس کو شفٹ کیا جائے تو انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے، کیونکہ یہ 130 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد جا کر لیکوڈ شیپ میں آتی ہے، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ جسم کے کسی بھی حصے پر لگے گی تو یہ نقصان کرے گی۔ اس بچومن پمپ کی مدد سے بچومن کو اوپر اسٹاک ٹینکوں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ بچومن گاڑی کے علاوہ ڈرموں میں بھی آتی ہے۔ ایک ڈرم میں تقریباً 200 kg کے قریب بچومن ہوتی ہے۔ 5 ڈرم تقریباً 1 ٹن کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کو خالی کرنے کے لیے اوپر سے اس کا ڈھکن کاٹ دیا جاتا ہے اور چورس ٹینک کے اوپر اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔
یہ ٹینک مختلف سائز کے ہوتے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لمبائی 16 فٹ، چوڑائی 8 فٹ اور ہائٹ بھی 8 فٹ ہے. اس میں تقریباً 25 ٹن کے قریب بچمن 125 ڈرم آسانی سے اس میں خالی ہو جاتے ہیں. اس کے نیچے ڈبل پائپ برنر ہے. اس کی ہیٹ سے اوپر رکھے ہوئے ڈرم آسانی سے خالی ہو جاتے ہیں اور نیچے گرنے والی بچمن بھی گرم ہوتی رہتی ہے. جب اس کا ٹمپریچر پورا ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر سٹاک ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے بچمن پمپ کی مدد سے. یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے. اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.